الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. اللہ جل شانہ کی عظمت و بزرگی حمد و ستائش ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، موسم کی مناسبت سے آج کل جو گفتگو چل رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی. اسی طرح سے حج و عمرہ کا بیان آپ سنتے چلے آئے ہیں جو خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اللہ نے خود ہی گواہی دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو آزمائش میں ڈالا، مختلف باتوں میں ابتلا آزمائش کی، تو ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں
تمام ابتلا میں پورے اترے، کھرے اترے، معیار پر اترے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے امتحان کی تکمیل کی اور جب پاس ہو گئے تو ایسی نعمت عطا کی، ایسا مرتبہ مقام عطا فرمایا، اعلان کر دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہودی بھی عیسائی بھی نسبتیں کرتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس ملت پر ہیں۔ 360 بتوں کے پجاری کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور کاش کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ وہ کیے ہوتے، سمجھے ہوتے، پڑھا ہوتا کہیں۔ جس ذات گرامی ابراہیم علیہ السلام نے درد بھری انداز میں، پرسوز انداز میں اللہ سے دعا کی ہو کہ وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ جس پیغمبر ذیشان کی یہ خاصیت رہی ہو کہ زندگی میں دعا کی، اے الہ العالمین بتوں کی گندگی سے ہماری اولاد کو محفوظ رکھنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اہل مکہ کے کفار کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہزار شرک کرنے کے باوجود کا دعویٰ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری پیروی کی، شرک سے بیزار رہا، توحید پرست رہا، وہ ہم میں سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی، شرک سے سودا بازی کیا، شرک و کفر کا دل دادا رہا، تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس کے لیے بد دعا نہیں دی کہ اللہ ان کو غارت کر دے، ان کو جہنم کے حوالے کر دے، یہ کہا کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بہت متحمل، قوت برداشت، صبر و استقامت، نرم خوئی، نرم مزاجی آپ کی فطرت میں تھی۔ ان ابراہیم لأواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے رونے والے، اللہ کی طرف جھکنے والے، نرم خو، نرم مزاج۔ غزوہ بدر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو گئے اور مشرکین گرفتار ہو کر کے آئے، 70 مشرکین قتل کیے گئے، 70 گرفتار کر کے آئے، مجلس شورا بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جواب چاہا، مشورہ چاہا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادنا رہا یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ نہ سے ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ تمہاری کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر خاندان کا کوئی آدمی مسلمان ہے اور یہ کافر ہو کے آیا ہے تو خاندان کا آدمی اس کو قتل کرے، کوئی رعایت نہیں، مروت نہیں۔
غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج ایسے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا، اتنے نرم دل نرم خو، اور حضرت عمر کا مزاج جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جوش ولولہ، غصہ، ان تمام باتوں میں آپ نے مثال دی۔ لیکن اللہ کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نرم خو تھے، نرم مزاج تھے، اور اللہ ہی کے واسطے سخت دل سخت جان تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس دعا میں کہ فَإِنَّكَ غفور الرحیم، اے میرے مولا اگر انہوں نے میری نافرمانی کی، توحید پرست نہیں ہوئے، تو غفور الرحیم ہے، وہ تیرے بندے ہیں، تو جان تیرا معاملہ ہے۔ اور وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حکم الہی ہے۔ اب وہاں نرم خوئی نہیں اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اب سخت دل ہو گئے، سخت جان ہو گئے۔ بیٹے کو طلب کیا اور بیٹے سے مشورہ کے طور پر فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، دیکھ لو غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے۔ فرما بردار مطیع فرما بردار بیٹے نے کہا ابا جان کر گزریے جو حکم الہی، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا اور چھری پھیر دی حلقوم پر۔ یہ آپ کے دل کی سختی تھی اللہ کے لیے، تو اللہ نے آپ کے بیٹے کو بچایا اور اس امر اور اس واقعے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم خو تھے کہ اس وقت جب وہ سارائے بدر کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا، مجلس شورا بیٹھی تھی، تو کتنی میٹھی بات حضور سے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے لیجئے اور چھوڑ دیجئے۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد خلافت پر چنے گئے۔ ارتداد کا دور پھیل گیا، جن کے دلوں میں ایمان نہیں جاگزی تھا وہ کفر کے اوپر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو روک لیا کہ ہم مدینہ نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے تئیں اس کو خرچ کریں گے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ، ایک طرف ارتداد کا دورہ کہ لوگ کفر اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کے لشکر کو تیار کر کے روانہ کر دیا تھا، جھنڈا باندھ کر کے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اے خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جو اسامہ کا لشکر ہے، لشکر اسامہ، اس کو آپ واپس لے آئیں اور تھوڑا سا نرمی اختیار کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جوش و غضب آپ دیکھیں کہ وقت آنے پر اہل اللہ، اللہ کے بندے اللہ کے لیے کیسا سخت ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پھٹکار لگائی کہ اے عمر انت جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، اے عمر تم جاہلیت میں بہت ہی جری تھے، بہت ہی پہلوان تھے، اور اسلام لے آئے تو اب مداحنت اور مکھن پالش کر رہے ہو، مکھن بازی کر رہے ہو۔ یہی نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر اعلان کیا کہ قد تم الدین ان قتل وح،
دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں قطر بیعت ہوگی جبکہ میں زندہ ہوں؟ سختی دیکھیے اور جوش و ولولہ جذبہ دیکھیے، جنہیں میدان بدر کے وہ سارا قیدیوں کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ آپ اتنے نرم دل ہیں جس سے ابراہیم علیہ السلام، اور وقت آیا تو عمر فاروق پر چڑھ دوڑے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں کا کہا اسامہ کا لشکر جس ذات گرامی نے جھنڈا باندھا یہ جائے گا، ورنہ تو پورے عالم میں مشہور ہو جائے گا مسلمان سمٹ کر بیٹھ کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نرم خو تھے، نرم دل تھے تو اللہ کے لیے، اور سخت دل اور سخت جان تھے تو اللہ کے لیے۔ ہم اور آپ اس بات پر غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آزمایا مختلف باتوں میں، پورے اترے۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو چھوڑا اور مال و دولت کو چھوڑا، وقت کے نمرود سے جا ٹکرائے اور اس کو ہکا بکا کر دیا ایک سوال جواب میں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَىٰ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا پچھم میں ڈبوتا ہے، تیری بھی کوئی طاقت و قدرت ہے جو ان خلاؤں میں چل سکتا ہے تیرا حکم؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ستارے، یہ زمین و آسمان، تو بھی کچھ کر کے دکھا دے۔ تو کہتا میں خدا ہوں۔ پوری کائنات میں بخت نصر اور نمرود دو بادشاہ کافر گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، اور سلیمان علیہ السلام اور ایک اور ہیں مسلمانوں میں جن کی حکومت پوری دنیا پہ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نمرود وقت سے جا ٹکرائے، آج ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مزارات پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کے اندر سیٹ اور کمال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، اور ہم علماء کرام کی زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے حق کہتے ہوئے، حق بولتے ہوئے پاؤں تھر تھرانے لگتے ہیں۔ وقت کا نمرود چیلنج کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ ناکام رہا۔ اس نے دیکھا کہ ہم ہر طرح سے فیل ہے تو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، اللہ نے خود ہی اپنے بندے کو دیکھا، رحم کھایا، اور آگ کی سوزش کو سلب کر لیا اللہ نے، اس کی جلنے کی جو طاقت تھی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ یا نارو کوری بردم و سلام علی ابراہیم، اپنے بندے کو اللہ ایسے ہی نوازتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر خیر قرآن پاک میں 69 دفعہ آیا ہے، 1 کم 70، جن کی عظمت شان کی دلیل ہے، آپ کی تعریف میں اللہ نے ارشاد فرمائے مختلف انداز میں، مناظرے کا انداز، اللہ سے رونے کا انداز، حق و باطل کے وقت حق کے لیے کھڑے ہو جانے کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے ارشاد فرمائے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، معاملہ کیا ہے؟ 1/6 حصہ پوری کائنات میں مسلمانوں کی آبادی ہے، چھٹواں حصہ ہمارا ہے اس زمین پر۔ 52-54 ممالک ہیں جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں،
تعلیم گاہیں، جامعات، مدارس، صلاحیتوں کی کمی نہیں، مال و دولت کے اسباب سب مہیا ہیں، لیکن آج ایک حقیر اور ذلیل قوم بن کر ہم رہ گئے ہیں، اس لیے کہ زمانہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر صرف اسی پر قائم رہتے تو دنیا فتح کر لیتے، اور حال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ملک چھین لیے گئے۔ ہماری تہذیب، جس کا نام اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، تمدن، ہمارے اسلامی شاعر مٹتے جا رہے ہیں ہمارے کرتوت کی بنیاد پر۔ کچھ دن ہوں گے، آئے گے، زمانہ آئے گا کہ ہم اپنے اولادوں کے بارے میں یہ محسوس کریں گے کہ وہ اللہ کا نام ہی نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے کیا مقام، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اسلامی شاعر کو ہم مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اپنے ہی گھر میں ہم اجنبیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم کوئی بات بول سکیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا مقصد اور مقصد وحید صرف یہ ہے کہ اگر ہم کچھ دنیا میں رہ کر کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسوہ ابراہیم کو اپنائیں، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ انبیاء علیہ السلام کو اپنائیں۔ یہ خواب خرگوش میں جو ہم مبتلا ہیں، اس کا خمیازہ شاید جلد ہی آپ ہم بھگتیں۔ جب اللہ کو پکاریں گے، بندہ جب کہتا ہے یا رب میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ ما ہی الضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو کیا ہے بکرے کا ذبح کرنا سنت؟ یہی نہیں، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں گزری ہے۔ اپنے نفس کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، مال کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیوی عزت و جاہ کو نہیں تلاش کیا کہ ہم کو دنیا میں عزت کیسے مل جائے گی، ووٹ سے مل جائے، الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے دین و ایمان کا سودا بازی بھی لوگ کر لیں۔ اگر ایک طرف دنیا بن بھی گئی تو آخرت چوپٹ اور برباد ہوتی ہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم جس کگار پہ کھڑے ہیں زندگی کے، ہر ایک علمان والحفیظ زبان سے کہہ رہا ہے۔ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ہماری 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 40-50 سال کی زندگی کیسے گزر گئی، اور ہم نے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اللہ کو نہیں یاد کیا۔ جن کو اللہ نے نواز دیا تھوڑا، اچھی نوکری، اچھی تجارت، وہ مسجد کا رخ ہی کرنا نہیں جانتے، عیش و عشرت میں اتنا مبتلا ہے، وہ کیا جانے اللہ کیا ہے۔ اپنے آپ کو وہ خود ہی مسلمان بن کے بیٹھے ہیں گھر میں۔ یہ مسجدیں آباد ہوتی، آپ آباد ہوتے۔ آپ نے تو اللہ کے فرائض کو قدموں تلے روندا ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ لاؤ ابراہیم علیہ السلام کا جو دل ہے قلب سلیم، ویسا دل تو پہلے لاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور سنت ابراہیم کو آپ پوری زندگی دیکھ ڈالیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایسا ہے کہ دریا کو، سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے، پیالے میں چھوٹے سے۔ ابراہیم الذی وفا، اللہ نے کہا ابراہیم جو وفا کر گیا، ایک جملہ اللہ کا، ابراہیم علیہ السلام جو وفا کر گیا، پورا اتر گیا، پوری اطاعت کر لی۔ آپ ذرا سوچیں تو ہے، اللہ کسی کی تعریف ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کی مذمت ایسے نہیں کرتا ہے، اس کے اعمال کی اتنی نیچتا ہوتی ہے کہ اتنی نیچتا کہ اللہ رب العالمین کہہ ڈالتا ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، مفسدین کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظالمین کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ جملہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا تداعل اکلت الی قصاتھا، ایک دور آئے گا ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے کھانے پر، دسترخوان پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ تو منظر آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں 1 سے 1:30 بجا، 1:30 سے 2 بجا اور دسترخوان چنا ہوا ہے تو کوئی کسی کو پھر نہیں دیکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے قومیں تمہارے اوپر جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قالوا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ صحابہ کرام کا سوال، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال جب ہوا ہوگا کیا تعداد رہی ہوگی؟ میدان بدر میں 313، غزوہ احد میں 900، فتح مکہ میں 10,000، اور اس کے بعد حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ۔ اس وقت صحابہ کرام پوچھتے ہیں من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، اس سے بھی کم؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، بر اعظموں میں پھیلے ہوئے ہوگے، لیکن تمہارے اندر موت کا خوف بس جائے گا، اور اسی طرح سے تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہ دور آج ہے، ہمارے سروں سے گزر رہا ہے۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کی ذات تو ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجیے، جہاں شرک کی آلائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کا غور سے جائزہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کس مرتبے پر فائز تھے اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اس کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کا امام بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ بہت ہی ہم کو نواز رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے اللہ میرے اولاد کو یہ مرتبہ مقام ملے گا کہ وہ امام ہوں گے دنیا کے؟ اللہ نے کہا نہیں، ظالم کو نہیں ملے گا۔ فوراً ایک محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ کا دوست کہا گیا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فوراً دوست کی بات کاٹ کے اللہ کہتا ہے کہ ہم ظالم قوم کو یہ مرتبہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، انہی کے اولاد ہم سب ہیں،
اور اپنا ظالمانہ رویہ دیکھ لیں کہ دین ایمان کے حق میں، اسلام کے حق میں، قرآن کے حق میں، توحید کے حق میں، رسالت کے حق میں کتنے ظالم ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا من ذریتی؟ ظاہر بات ہے ہر شخص کو اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، جب اللہ تعالیٰ نے بوچھار کی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو، تیرے جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلامتی ہو۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نیک افراد کو شامل کر لیا۔ عباد صالحون کا لفظ ہے صالح، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو، تو اللہ نے کہا ظالم نہیں پائیں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار بئس المصیر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا بڑھاتے گئے کہ اللہ اس شہر کو امن والا کر دے اور اس شہر کے ان باشندوں کو روزی دے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، کافر ہے، ان کو بھی میں روزی دوں گا۔ چند ہی دن کی بات تو ہے کہ 60 70 80 سال 90 100 سال میں مر جائیں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، ان کے روزی ہم نہیں کاٹیں گے، ان کو بھی روزی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا کہ جب میں نے مانگا اپنے اولاد کے لیے تو ظالم کو اللہ نے ایک ٹھکانے لگا دیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم دعا میں یہ کہہ دیں کہ سب کو روزی دے تو اللہ اس کو بھی رد کر دے، تو خالی ایمان والوں کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، روزی تو ہم سب کو دیں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ہم ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جائیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ برادر علیہ السلام، یہ موسم کے لحاظ سے ضرور میں نے بات کہی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرکھیں، تولیں، دیکھیں، جانچیں کہ ہمارا کیا رویہ، کیا کردار ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی، اولادوں کی زندگی سکون کی گزرے، تو گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ سے لو لگائیے، اس سے روئیے، گڑ گڑائیے، مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر بہت رحم آتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، کہہ رہا ہے کہ میرا رب ہے جو میرے گناہوں کو بخشتا ہے۔ کہا یقین ہے؟ کہا ہاں، اس کو یقین ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ، میں نے بخش دیا، خوشخبری سنا دیتا ہے۔ کیا چیز مانگ رہا ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ جنت نہیں، تیری کتاب میں پڑھا ہے، نبیوں سے سنا ہے۔ کیا اور جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے؟ کہا میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر جنت دیکھ لے تو اس کے عبادت میں تو اور زیادتی ہو جائے گی، اور جہنم دیکھ لے تو اس سے پناہ مانگنے میں اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ فرشتے کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جاؤ، میں نے ان کے لیے جنت مقدر کر دی ہے اور ان کے لیے دوزخ کو حرام کر دیا۔ آؤ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آپ کر سکتے ہیں انداز گلستہ پیدا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہمیں لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنی ہے، توحید کے کلمے کو اونچا کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت اور راستے اور طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اسوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ماشاء اللہ انصار صاحب اچارے والے کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جن کی نماز جنازہ مٹی 2 بجے انہی کے گاؤں بیلئی میں ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اور جنازہ یہیں بغل میں ہوا جو کربلا پہ لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آج
حافظ اسماعیل صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے احمد آباد میں، اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرمائے اور صحت کاملہ سے نوازے۔ اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے صحت و عافیت کے لیے آپ حضرات سے ہم سے درخواست کی دعائے خیر کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو ایسے لوگوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ سختی حد سے زیادہ گزر چکی ہے، قوت برداشت انسان کھو چکا ہے۔ کتنے لوگ دھوپ کی تیزی اور گرمی سے مر رہے ہیں، کتنے بیمار پڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اور ہمارے سب کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش برسائے اور کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔